السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستن بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آج جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پیمانے پر آن لائن اور براہ راست بہت ہی اہم ترین موضوع پر ایک عنوان کے تحت یہاں پر اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ انتہائی اہم ترین اور وقت کی بہت ہی ضرورت اور وقت کی اہم ترین ضرورتوں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے اس عنوان کو سننا، اس عنوان کو سمجھنا اور اس عنوان کے تحت اپنی ساری زندگی کو گزارنا ایک مومن کے لیے بہت لازم و ضروری ہے کہ ایک مومن کے ساتھ تعلق بالرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس الحمدللہ جامعہ انواریہ میں دلائل النبوہ کی جو لیکچرز مکمل کیے گئے ہیں اس کے تحت یہ عنوانات رکھے گئے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس پوری ٹیم کو، پوری تنظیم کو، پوری تحریک کو، اور مکمل طور پر اس کار خیر کے لیے دنیا بھر کے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے یہ اجتماعات اور یہ آن لائن پروگرامز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے بھائی اور جو ہماری بہنیں اور دنیا بھر کے جو لوگ مختلف ممالک میں رہ کر آج دین اور ایمان اور اسلام کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اور تعلق بالرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مومن کا رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیسا رشتہ ہونا چاہیے، ایک مومن رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت سے کیسا کنیکشن ہونا چاہیے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خالق کا کلام قرآن مجید ہماری رہبری کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن پر اگر غور کریں گے، قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور پورے ذوق کے ساتھ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن مجید کی ہر آیت پکارے گی کہ مومن اپنی زندگی بغیر کھائے پیے تو گزار سکتا ہے، لیکن حضور کی ذات کے بغیر ایک مومن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن اپنی زندگی کے سارے معاملات کو ترک کر سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، اہل و عیال کو، کائنات کی ہر چیز کو مومن چھوڑ سکتا ہے، لیکن حضور کی ذات بابرکت سے مومن کا تعلق کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کا بہت ہی مشہور سورہ ہے اور بہت ہی مختصر سورہ ہے، ہمارے گھر کے بچوں کو یاد ہے، جس سورے کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس سورہ اخلاص پر آپ غور کریں، اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں اس کا جو خلاصہ ہے، اللہ پاک نے اپنی احدیت کا بیان کیا، قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بڑا مشہور سورہ ہے، مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، جس کی ایسی فضیلتیں پیارے نبی نے بیان کی وہ سنانے کا میرا موضوع نہیں ہے. لیکن اس سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یقیناً اس سورے میں اللہ کی احدیت کا بیان ہے، اللہ کی صمدیت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہر رشتے ناطے سے پاک ہے، اس کا ذکر ہے. کوئی اللہ کے مثل نہیں ہے، یقیناً سورے کا ذکر ہے. لیکن یہ جو سورہ اخلاص جو اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اس سورے کا جو آغاز ہو رہا ہے کس کلمے سے آغاز ہو رہا ہے آپ اور ہم غور کریں. سب سے پہلے اللہ نے جو کلمہ بیان کیا، قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ یہ کہہ سکتا کہ انا اللہ احد، کہ میں اللہ ایک ہوں، انا الصمد، میں بے نیاز ہوں. فرمایا کہ نہیں، میں اپنی احدیت، اپنی صمدیت اور اپنا بے نیاز ہونا میں اگر بیان کرتا ہوں تو میں ڈائریکٹ نہیں، میرے محبوب کے تعلق سے تم کو سنایا کرتا ہوں، میرے محبوب کی نسبت سے تم کو سناتا ہوں. وہ خالق کائنات، وہ مالک دو جہاں، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، وہ کسی نسبت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے. لیکن رب نے بتلایا کہ لوگوں، میرا پیارا محبوب وہ شان والا ہے کہ میں رب ہو کر بھی اپنے محبوب کو تمہارے درمیان وسیلہ بنا رہا ہوں. تمہارے درمیان میں خالق کائنات ہوں، قادر مطلق ہوں. میرا وسیلہ بنانا کوئی محتاجی کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن میں بتلا رہا ہوں کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہو تو میرے محبوب سے رشتے کو مضبوط کیا جائے. میرا ایک ہونا اسی وقت مانا جائے گا جب تم میرے محبوب کو مان کر مجھے ایک مانو گے. میرا بے نیاز ہونا اسی وقت مانا جائے گا جب میرے محبوب کی زبان مبارک سے تم سنو، اور میرے محبوب کی نسبت سے تم اگر مجھے ایک مانو گے تو تمہارا مانا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا سامعین کرام، اللہ نے اپنی احدیت اور صمدیت اور سورہ اخلاص کا یہ پیغام مل رہا ہے کہ رسول پاک کی نسبت کے بغیر، حضور سے تعلق کے بغیر، حضور سے رشتہ محبت، رشتہ غلامی کے بغیر ایک مومن کبھی اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے عاشق صادق نے کہا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے. ہر چیز حضور ہی کے صدقے میں ملی ہے. ایمان بھی ملا ہے تو پیارے نبی کی ذات بابرکت کے ذریعے سے ایمان ملا، قرآن بھی ملا حضور کے ذریعے سے، رحمان کا پتہ بھی چلا تو پیارے نبی کے ذریعے سے. اسی لیے قرآن مجید کی بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے محبوب پر ایمان لے کر آئے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 4 باتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں کامیاب بندوں کا ذکر کیا. کون سے کامیاب بندے؟ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، جو آخرت میں بھی کامیاب ہے. عربی میں کامیابی کے لیے بہت سے کلمات بولے جاتے ہیں. کامیابی کو فوز بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کو فلاح بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو فلاح کا جو کلمہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ فلاح کا جو کامیابی کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایسی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے جس میں دنیا کی ساری کامیابیاں اور آخرت کی ساری کامیابیاں جس کلمے میں جمع ہوتے ہیں اس کو فلاح کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے معاملات میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 چیزوں کو ماننا پڑے گا، 4 چیزوں پر تمہارا رشتہ جوڑنا پڑے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ اب میں آپ کو تفصیل سناتا ہوں.
اللہ پاک نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ میرے محبوب کی ذات پر ایمان لے کر آئے، حضور کی ذات پر ایمان لائے، رسول پاک کے احکام پر، حضور کی لائی ہوئی شریعت پر، پیارے نبی کے دین پر جو ایمان لے کر آئے، وعزروہ، اور ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں رہے بلکہ پیارے نبی کی ذات کا بے حد ادب و احترام کرے، جان سے بڑھ کر ادب کرے، تعظیم کرے، احترام کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَنَصَرُوهُ، ایمان بھی لائے، ایمان لانے کے بعد پیارے نبی کا ادب اور احترام کیے۔ اس کے بعد فرمایا وَنَصَرُوهُ، حضور کا، پیارے نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں حضور کے ساتھ حضور کی مدد کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرے، پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ کون سا نور ہے؟ نور سے مراد حضور کے ساتھ جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اس قرآن کی اتباع کرے۔ یہ چار چیزیں بندے اپنائیں گے، ایمان بالرسول، تعظیم رسول، نصرت رسول اور اتباع رسول، یہ چار چیزوں کو اپنائیں گے تو قرآن گارنٹی دے رہا ہے، اللہ کا کلام ضمانت دے رہا ہے۔ یاد رکھ لے، دنیا والے کسی چیز کی گارنٹی دیتے ہیں، ان کی نہ گارنٹی کا بھروسہ نہ وارنٹی کا بھروسہ۔ دنیا والوں کی گارنٹی وارنٹی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن خالق جس بات کی گارنٹی دے دے، اللہ پاک جس بات کی ضمانت دے، کائنات بدل سکتی ہے، خدا کی دی ہوئی ضمانت بدل نہیں سکتی، خدا کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی چیز تبدیل کرنے والی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ چار چیزوں کو اپنائیں گے، ایمان بالرسول، تعظیم رسول، نصرت رسول، اتباع رسول، یعنی حضور کے ساتھ جو قرآن نازل کیا گیا اس قرآن کی جو اتباع کریں گے، اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی وہ خوش نصیب ہے، یہی وہ کامیاب لوگ ہیں، یہی وہ خوش نصیب سعادت مند انسان ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے، چار چیزوں کا ذکر ہے اور چاروں کا جو مرکز ہے، چاروں چیزوں کا جو مرکز ہے، محور ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اور ہم کہیں گے کہ چاہے وہ ایمان کی بات ہو، چاہے وہ تعظیم کی بات ہو، چاہے وہ نصرت کی بات ہو، چاہے وہ اتباع کی بات ہو، ان چاروں چیزوں کا جو مرکز ہے صرف اور صرف رسول پاک کی ذات بابرکت ہے، صرف اور صرف حضور کی ذات بابرکت ہے۔ اسی لیے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو حضور پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، جو حضور کی تعظیم کرے، وَنَصَرُوهُ، جو حضور پاک کے لائے ہوئے دین میں مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ جو ہو کی جو ضمیر ہے، یہ ضمیر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لوٹ رہی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج دنیا میں ہو یا آپ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، ہر ایک کی کوشش ہے، ہر ایک کا ایم ہے، ہر چھوٹے بڑے کا گول ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں، ہر ایک کی تمنا ہے، آرزو ہے، کوشش ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، کامیابی کے لیے قرآن جو اصول دے رہا ہے، اللہ کا کلام جو ضابطہ دے رہا ہے، وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ اے بندو، کامیابی چاہتے ہو مصطفیٰ کے دامن سے چمٹ جاؤ، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، ان کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ جتنا تمہارا تعلق حضور کی ذات سے مضبوط رہے گا، اللہ تم کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن گارنٹی دے رہا ہے کامیاب انسانوں کے لیے۔ اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے کرم سے رسول پاک کی ذات پر ایمان لانے کی توفیق تو اللہ نے عطا فرمائی ہے،
آپ اور ہم مومن گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے آنکھیں کھولی جس گھر میں آپ اور ہم نے، تو ہمارے گھر میں الحمدللہ کلمے کی صدائے اور قال اللہ قال رسول کی صداؤں میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے۔ ہمارا ماحول بھی الحمدللہ ایمان کا ماحول ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ رسول پاک کی ذات کا ادب کرے، حضور کی ذات سے تعلق کو مضبوط کرے۔ یاد رکھ لیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اپنی کتاب انوار احمدی میں کہ انسان اسی کا ادب کرتا ہے جس کی عظمت اس کے سینے میں بسی ہوئی ہے، جس کی عظمت، جس کی شان انسان کے سینے میں ہو، اسی کا وہ ادب کرتا ہے۔ تو حضور بانی جامع نظامی فرماتے ہیں کہ ادب رسول کے لیے پہلے عظمت رسول کو بیان کیا جائے۔ انسان جب عظمت سنے گا کہ ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، کہ کائنات حضور کی شان بیان کر رہی ہے، اللہ اس کے فرشتے پیارے نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہ سارے حضور کی عظمتوں کی بات انسان سنتا رہے گا، سناتا رہے گا، تو دل میں ادب رسول پیدا ہوگا، دل میں تعظیم رسول پیدا ہوگا۔ اور آج آپ اور ہم جس ماحول کے ساتھ گزر رہے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہر کوئی اپنی بات رکھ رہا ہے، تو آج کے ماحول میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بے ادبیاں، بے باکیاں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گمراہ لوگ، بدعقیدہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسے کلمات ادا کر رہے ہیں جن کلمات کو ادا کرنا، جن کا سننا بھی ہمارے لیے ناجائز ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسی باتیں، بے باکی کی باتیں بہت ہو رہی ہے۔ تو خدا را کامیابی کے لیے حضور پاک کی ذات بابرکت کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ رسول پاک کا جتنا ادب کریں گے، اپنی جان مال سے بڑھ کر حضور سے تعلق جوڑیں گے، تو کامیابی ہمارے قدموں کی طرف آئے گی۔ تو فرمایا پہلی چیز ایمان کے بعد ادب رسول کی اہمیت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ تعلق بالرسول، ادب رسول کے ساتھ جوڑے رکھے، تعظیم رسول کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ہمارے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہر دور میں ادب رسول کو اہمیت دی ہے، بتلایا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب کے معاملے میں ذری سی بے ادبی ہوگی تو قرآن کی کئی آیتیں بتلاتی ہے کہ اگر حضور کی ذات بابرکت پر تھوڑی سی انسان لاپرواہی کرے گا، ذری سی غفلت آ جائے گی، تھوڑی سی بے ادبی ہو جائے گی، انسان کے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھ لے کیسے ادب رسول کے احکام دیے گئے ہیں۔ دنیا میں، کائنات میں کسی کے ادب و احترام کا اتنا اہتمام خالق نے بیان نہیں فرمایا جتنا اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ادب کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال ادب رسول بہت اہم ترین ضرورت ہے، اس پر جتنی چاہے گفتگو کریں گے یقیناً کم پڑتی جائے گی۔ قرآن کی جتنی آیتیں پڑھتے جائیں گے ہر آیت میں ادب رسول کا پہلو نظر آئے گا۔ تو فرمایا ادب رسول۔ اس کے بعد تیسرا ہے، فرمایا پیارے نبی کی مدد کرے۔ حالانکہ پیارے آقا کو ہم گنہگاروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ آقا تو رحمت للعالمین ہے، انہی کے صدقے سے تو ساری کائنات پل رہی ہے۔ آج میرے گھر میں جو اناج پڑا ہوا ہے یہ خاتون جنت کے گھر کا صدقہ پڑا ہوا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس نبی کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا ہے۔ حضور ہمارے مدد کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہم گنہگاروں کو کہا گیا کہ مصطفیٰ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو لوگوں میں عام کیا جائے، اس دین کو عام کیا جائے، دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے، مصطفیٰ کے دین کو دنیا بھر میں اس کلمے کا بول بالا کیا جائے۔ یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ پیارے نبی خاتم النبیین ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں، میرے آقا کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس دین کو پھیلانا اللہ نے
ہمارے ذمہ رکھا ہے کہ اس دین کو عام کیا جائے، دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، قریہ قریہ، نگر نگر حضور کے دین کو عام کیا جائے۔ جتنا ہم دین کے لیے آگے بڑھیں گے، اسلام کے لیے آگے بڑھیں گے، پیارے مصطفیٰ کے فرامین کو عام کرتے جائیں گے، اتنا اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا اور کامیابی کے ہم قریب ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد حضور کے دین کی سرفرازی ہونی چاہیے، پیارے نبی کے دین کو عام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ تیسری بات اور آخری بات فرمایا کہ پیارے نبی کے ساتھ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کیا جائے۔ ہمارے پاس قرآن مجید تو ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کئی ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کوئی پڑھتا بھی ہے تو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ خدا را حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ قرآن کو صحیح طور پر نہیں پڑھیں گے، جو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھیں گے۔ تو خدا را ہم کو قرآن پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، قرآن کی اتباع کرنا یہ ہمارا مقصد ہونی چاہیے۔ یہ چار چیزیں ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ بندو تم نے زندگی میں یہ چار چیزیں اپنائی، اب اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول پاک سے تعلق کو مضبوط کریں۔ دنیا چاہتی ہے کہ امت کو حضور سے دور کرے اور امت کو پیارے نبی کے قدموں سے دور کرے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہماری زندگی کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے، ہمیں رسول کے ذریعے ہی قرآن کا بھی پتہ چلا، ایمان بھی انہی کے ذریعے سے ملا، رحمان کا پتہ بھی ہمیں انہی سے ملا، کعبے کی عظمتیں بھی مصطفیٰ نے بتلائی ہے، صفا مروہ کی عظمتیں بھی حضور کے ذریعے ہم کو ملی ہے۔ کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں پیارے نبی کی ذات بابرکت کا تعلق نہ ہو۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت سے رشتہ محبت کو جوڑا جائے، رشتہ غلامی کو جوڑا جائے، رشتہ ادب کو جوڑا جائے۔ ہماری زندگی کی ہر سانس پیارے نبی کی محبت میں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھ لے، محبت رسول کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات بیان فرمایا کہ اگر دل میں محبت رسول کو اور حضور سے تعلق کو مضبوط کرنا ہو تو ایک آسان نسخہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھتے رہے، پیارے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہے، روزانہ درود و سلام پڑھے۔ جو جتنا حضور پر درود و سلام پڑھے گا اتنی سرکار کا اللہ قرب عطا فرمائے گا، بروز محشر پیارے نبی کے اتنے قریب میں رہے گا، اور اللہ کی رحمتوں کی ہمیشہ اس کے اوپر چادر چھائی ہوئی رہے گی جو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ تو خدا را آج کے اس جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان اس آن لائن اجتماع اور اس کانفرنس کے ذریعے ہم سب کو یہ پیغام لے کر جانا ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور دنیا بھر کے ہر مسلمان کے لیے بھی، کہ ہم اپنی زندگیوں کا جو رخ ہے، ہماری زندگیوں کا جو قبلہ ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ مقام ہے، نہ منصب ہے، ہماری زندگی کا اگر کوئی قبلہ ہے تو گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، حضور ہی ہمارا قبلہ ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہمارے خیالات دنیا کے لیے بھٹک رہی ہے، خدا را اس خیالات کو اپنے رخ کو تبدیل کرے، پیارے نبی کی ذات سے وابستہ کرے، نبی کے صحابہ کی زندگی کو دیکھے، نبی کے اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھے، نبی کے جانثاروں کی زندگی کو دیکھے، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا قبلہ
اپنی زندگی کا کعبہ دنیا کو نہیں بنایا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، حضور کی ذات کو بنایا ہے، اور ایسے بنایا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے پیارے نبی سے تعلق مضبوط رہا، وہ دنیا سے گزر بھی گئے، دنیا میں آج بھی ان کا نام باقی ہے، آج بھی ان کا چرچا باقی ہے، جنہوں نے سرکار سے وفاداری کی۔ آخر میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا وہ شعر ضرور کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور بالخصوص جامعہ انواریہ کے جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جتنے یہاں طلباء بیٹھے ہیں، اللہ ان طلباء کو رسول پاک سے ان کے رشتہ محبت و غلامی کو مضبوطی عطا فرما دے۔ اللہ اس جامعہ انواریہ کو اور اس پوری ٹیم کو اور جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے تاجدار کائنات رسول مقبول امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ مولا زمزم کا غسل مکے کا ہم کو کفن ملے، مولا زمزم کا غسل مکے کا ہم کو کفن ملے، تدفین کو رسول پاک کا وطن ملے، تدفین کو رسول پاک کا وطن ملے۔ مالک جو کچھ بھی کہا ہے سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔